حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان میں ہر ساتھی قابل احترام، قابل اکرام، قابل مقام ہے۔ یوں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میری دانست میں ایسا ہے کہ ان کے خلاف بہت جھوٹ بولے گئے، پرائے اپنوں نے بھی جھوٹ بولے، ایسے ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، کوئی شرا کوئی پیاؤں کچھ تو ہو وہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلا آپ حضرت معاویہ کا نام لیں تو کچھ لوگ کہیں گے اجی اس کا معنی ہوتا ہے فلاں جانور کی آوازیں، تو انہیں کہیں تم عربی زیادہ جانتے ہو، رسالت مآب علیہ السلام عربی نہیں جانتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے شخص نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے اس کے کلمے کو مان کے اس کو سینے سے لگایا ہے، اسے اپنا کاتب بنایا، اسے اپنا قریبی اور رازدار بنایا۔ اگر ان کے نام کا معنی غلط تھا تو حضور پاک علیہ السلام نے کیوں نہیں بدلا؟ نبوت پہ الزام آتے ہیں۔ بہت پیاری بات مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ الزام مان لیں تو پھر الزام رسول اللہ پہ آئے گا کہ غلط چیز کو تبدیل کیوں نہیں فرمایا۔ آپ کئی صحابہ کے نام بدلے بھی ہیں، آپ کئی صحابہ کے بدلے، کئی صحابہ کے بدلے، بالکل اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک شخص ہے ان کا نام ہے میرا نام ہے زید الخیل، حضور نے فرمایا نہیں زید الخیر، تیرا نام زید الخیل نہیں ہوگا، تو حضرت معاویہ کا نام کیوں نہیں بدلا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ کے بارے میں لوگ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے بھی شاید سنا ہو، مجھ سے کئی بندوں نے پوچھا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو فرمایا تھا شادی نہ کرنا، کیوں؟ تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا یزید، اور وہ میری نسل کا دشمن ہوگا، لہٰذا تو شادی نہ کرنا۔ تو کہ حضرت معاویہ نے شادی نہ کی، او جو بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو حکیموں نے کہا کہ اگر اس بیماری سے شفات چاہتے ہو تو شادی کرو۔ انہوں نے شادی کر لی، یزید پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا۔ میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات سچ تھی اور حضرت معاویہ شادی نہیں کر رہے تھے تو پھر اس بیماری سے نجات پانے کا مطلب کیا تھا کہ وہ شادی کریں؟ وہ تو نہیں کر رہے تھے۔ اچھا پھر اگر بیماری سے نجات پانے کے لیے شادی کرنی تھی تو کب تک کرنی ہے؟ موت تو پھر بھی آنی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا۔ یاد رکھیں دنیا کی کسی معتبر کتاب میں اس حدیث کا نام نشان بھی نہیں، جھوٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اڑتی چڑیا کی رپورٹ، یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ ایسے خام خواہ کا گھڑنتو قصہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسے ایسے جملے کستے ہیں لوگ، انسان حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں۔